جو بجوڑ کے اندر دہشت گردی کا حملہ ہوا جس میں ابھی پتہ نہیں چل رہا لیکن 40 شہادتیں ہو چکی ہیں اور کہتے ہیں 50 لوگ اس وقت بری طرح زخمی ہیں. تو میں ساری قوم کی طرف سے ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے بڑوں کے لیے، ماں باپ کے لیے جو شہید ہوئے ہیں، ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے، صبر دے اس مشکل وقت سے گزرنے کا، اور ساری قوم آپ کے ساتھ ہے. جب ساری آپ کی ریسورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز، سیکیورٹی فورسز، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے، ہر قسم کے ان کے اوپر کیسز کیے جائیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے جائیں، ان کے رشتہ داروں کا پتہ چلواؤ، ان کی بزنسز بند کرو اور کسی نہ کسی طرح ان کو ختم کرو. جب ایک حکومت کا ساری توجہ ادھر آ جاتی ہے تو وہ کیسے، جو نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، وہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گی؟ 636 ایک سال میں پختونخوا میں صرف دہشت گردی کے واقعہ ہوئے ہیں، جس میں پختونخوا کی پولیس کو سب سے زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں اور وہ جو کنٹونمنٹ پہ جوب میں اٹیک ہوا. تو میری پھر سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ اور بڑھتا جائے گا اگر ابھی پوری طرح توجہ نہ دی اور اپنی پرائرٹیز ٹھیک کریں. یہ جو تحریک انصاف ہے یہ ملک دشمن نہیں ہے. جو ملک کی 70%، 75% عوام جس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے وہ ملک سے نہ غداری کر سکتی ہے نہ اس کی دشمن ہے. تو اس کے اوپر پوری توجہ دے کے اور یہاں نظر انداز کرنا کہ جو ایک مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظلم ملک سے نہیں ہو سکتا. جب 12 لاکھ پاکستان کے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے جائیں، یہ پیسے سے زیادہ، یہ جو ہمارا ڈالر باہر نکلا ہے، کیونکہ یہ اپنے ڈالرز بھی لے کے گئے ہوں گے نا، تو جو ڈالرز باہر جا رہے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن جو برین ڈرین ہوئی ہے، جو آپ کے وہ لوگ جو کہ سب سے زیادہ معاشرے کی اٹھانے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، پروفیشنلز کا، وہ جب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، بزنس مین وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں، ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹرز ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، جب وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں ملک کا کیا مستقبل ہے؟ اور وہ اسی لیے ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ملک جا کدھر رہا ہے، کہ ایک پارٹی کو ختم کرتے کرتے سارے ملک کے ادارے تباہ کر دیے. کسی ادارے کے اوپر لوگوں کو اس وقت اعتماد نہیں ہے. FIA کو تو لگایا ہوا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح پکڑو عمران خان کو اور یہ PTI کی لیڈرشپ، کسی طرح سائفر پہ پکڑ لو. یہ نہیں پتا کہ سائفر جتنی سائفر پہ بات ہوتی ہے تو ساری انگلیاں ان کے اوپر آتی ہیں. نون لیگ کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں یہ گورنمنٹ گرانے لگا ہوں. اس نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کرونا نہ آتا تو یہ تو 1 سال کے اندر گورنمنٹ گر گئی تھی ہماری، اور پنجاب تو وہ پہلے گرانا چاہتے تھے. اس کے بعد کہتے تھے تم سینٹر بھی لے لو. ہمیں تو یہ پتا تھا کہ سازش ہوئی ہے. لیکن یہ بھی ایک اور سوال اب اٹھتا ہے کہ کیسے کوئی آدمی جو گریڈ 22 کا ایک آفیسر ہے، کیسے وہ کس فورم پہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی حکومت رہنی چاہیے، کون سی جانی چاہیے؟ کیا بند کمرے میں اتنا بڑا فیصلہ ہونا چاہیے جس کی اتنی بڑی قیمت قوم ادا کر رہی ہے؟ آج 14 مئی کو پنجاب کے الیکشنز کانسٹیٹیوشن کے مطابق سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے، گورنمنٹ مانتی نہیں ہے. اسی وقت مجھے ویسے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس وقت اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے تھی. ہمیں افسوس ہے کہ انہوں نے اس حکومت کو آئین کو توڑنے کی اجازت دے دی. جب آپ نے ان کو کوئی ایکشن ہی نہیں لیا تو اس کا مطلب گورنمنٹ اور تو چوڑی ہو گئی. اب تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ بھی کرتا ہے ملٹری کورٹس پہ ہم مانیں گے نہیں. جو اس حکومت نے کیا ہے، عورتوں کے ساتھ جو کیا ہے، پہلے تو یہ چھوڑے نا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کیا رویہ ہمارا ہونا چاہیے اسلام میں عورتوں کے ساتھ. اس کے بعد ہمارا جو کلچر ہے، میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ باہر گیا پاکستان سے تو میں حیران ہو گیا. اس طرح کی عورتوں کی عزت باہر نہیں ہے، مغربی معاشرے میں نہیں ہے جو کہ ہمارے معاشروں میں ہے. اور جس طرح عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا، جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا، جس طرح ابھی تک جس طرح عورتوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اور میں حیران ہوں کہ کیا ڈاکٹر یاسمین کسی یہ بلڈنگ جلانے میں تھی ملوث؟ کیا عالیہ حمزہ تھی؟ کیا طیبہ تھی؟ کیا صنم تھی؟ کیا ختیجہ؟ انہوں نے کوئی بلڈنگ جلائی ہے؟ ان کو اتنی بڑی سزا کہ 80 دن سے یہ جیلوں میں ہیں. اور بھی عورتیں ہیں. کوئی جیو فینسنگ میں کوئی عورت مل گئی، اس کو پکڑی جیلوں میں ڈال دیا. اور ان کے بچے ہیں،
اور اس کے باوجود ان کو جیلوں میں رکھا ہوا. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ اور یہ پرامن احتجاج تھا. پرامن احتجاج آئین ہمیں حق دیتا ہے. یہ پاکستان کا قانون نہیں توڑا تھا کسی نے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ 50% آپ کی آبادی آپ ان کو پالیٹکس سے باہر نکال دیں، جبکہ وہ شرکت کرنا شروع کر دی تھی. ایک سیاسی شعور پیدا ہو گیا تھا جس میں عورتیں کیا، بچے، نوجوان، بوڑھے. لیکن جو عورتوں کی شرکت تھی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پلان کے تحت، یہ پلان کر کے عورتوں کو سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے. جس طرح انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کینسل کروائی. ہم نے جو ان کو ووٹنگ رائٹس دلوائے تھے، ہم نے حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا سیکھا؟ تو جب پتہ تھا کہ وہ پوری کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے، پیچھے نہیں ہٹے، جھکے نہیں. اور جو ان کی شہادت تھی، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدیوں تک مسلمان جب کھڑا ہوتا تھا ظلم کے خلاف، غلامی کے خلاف، تو وہ لا الہ الا اللہ اور امام حسین، حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا. وہ جو پتہ ہوتے ہوئے ایک انسان کو کہ ہم جیت نہیں سکتے، یعنی کوئی میری موت ہے، میں یہ جو اب کھڑا ہوں اسٹینڈ کے اوپر تو میں زندہ نہیں رہوں گا، اس کے باوجود وہ عشق کتنا ہوتا ہے اوپر والے کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں خوف کے بت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھک گیا ہوں. اور یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو انہوں نے بیج بو دیے کہ ہمیشہ مسلمان دنیا میں ظلم کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے وہ اس قربانی کا. یزید نے کیسے یہ ظلم ہونے دیا تھا، وہ کیوں کامیاب ہوا؟ کیونکہ کوفہ کے لوگ اتنے خوف زدہ تھے. اس نے اپنا گورنر، ظالم گورنر کو رکھا تھا وہاں، اس کے ظلم کی وجہ سے وہ اتنے سہمے ہوئے تھے، وہ اتنے ڈر گئے تھے یزید کے ظلم سے کہ وہ نکلے نہیں. انہوں نے اتنا بڑا ثانیہ اسلام کی تاریخ میں ہونے دیا اور وہ ساری زندگی پچھتاتے رہے. میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں، یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر خوف ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جی وہ جیل میں پکڑ لیں گے، وہ گھر توڑ دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ مار دیں گے، وہ ویگو ڈالا آ جائے گا. آپ اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں. یہ جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رائے حق کے اوپر کھڑے ہیں، ہم ظلم کے سامنے نہیں جھکتے، ہم اپنی آزادی لے لیں گے. میرے اوپر 180 سے اوپر کیسز ہیں. میں پچھلے 2 مہینے میں تقریباً 350 مختلف کیسز کے اندر عدالتوں میں جا چکا ہوں. ایک دن میں 19 کیسز کا میں نے سامنا کیا اور میں یہ کرتا جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ میں نہ کر سکوں، یہ مجھے جیل میں، کیونکہ پوری کوشش کریں جیل میں ڈالنے کی، میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں، میں کھڑا ہوں. میں کسی صورت یہ ان کے حربوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے میں کسی صورت ان کے سامنے جھکوں گا نہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی، ساری قوم فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے اور انشاءاللہ ہم آزاد ہو جائیں گے.